Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسانی جسم کی بیسک یونٹ یا بنیادی اکائی کیا ہے، یعنی ہر جاندار اور زندہ جسم میں ایک بنیادی یونٹ، ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے جسے خلیہ یا سیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی جسم میں بھی ایک بیسک یونٹ ہوتی ہے، ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے جسے سیل یا خلیہ کہا جاتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے ذرات یا خلیات جو کہ صرف مائکروسکوپ کے ذریعے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ آپس میں ملتے ہیں اور ہمارے جسم کی تخلیق کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں یا تمام جانداروں کے جسم میں پائے جانے والا جو خلیہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل جسم ہوتا ہے۔ یہ مکمل جسم یعنی ہر خلیہ اپنے لیے بیرونی ماحول سے غذا حاصل کرتا ہے، آکسیجن حاصل کرتا ہے، اپنے لیے انرجی پیدا کرتا ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ تو انسانی جسم ایک خلیہ سپرم اور اوویوم کے ملنے سے زائگوٹ کے بننے کے بعد اس کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ماں کے رحم میں یہ خلیہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتا ہوا ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ اب یہ انسان بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے خلیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں یہ جتنے بھی خلیات پائے جاتے ہیں یہ اپنے لیے جو غذا حاصل کرتے ہیں یا اس کے جو غذائی اجزاء جن پر یہ مشتمل ہوتا ہے اس میں پانی کی کافی مقدار یعنی 70 سے 85% اس میں پانی پایا جاتا ہے۔ اس میں نمکیات موجود ہوتے ہیں، پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس اور الیکٹرولائٹس بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کی غذائیت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس میں پیدا ہونے والی انرجی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو ہمارے نروس سسٹم ہمارے نرو سیل سے بنا ہوتا ہے، ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم ہمارے ایپیتھیلیل سیل سے بنا ہوتا ہے، ہماری ہڈیاں ہمارے ہڈیوں کے خلیات سے بنی ہوتی ہیں، ہمارے پٹھے جو ہیں وہ پٹھوں کے خلیات سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز میں مردوں میں سپرم اور عورتوں میں اوویوم پایا جاتا ہے، یہ بھی خلیات ہوتے ہیں، یہ ریپروڈکٹیو آرگنز میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے خون میں سفید خلیات اور سرخ خلیات اور پلیٹلیٹس پائے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے خلیات ہیں جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنی مخصوص شکل کے لحاظ سے اور بناوٹ کے لحاظ سے اپنے مخصوص آرگنز کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم انفرادی طور پر ایک خلیہ کی بات کریں تو ایک خلیہ اپنے اندر ایک مکمل جسم ہے جس کے باہر ایک بیرونی جھلی یا جلد جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے مرکز میں ڈی این اے اور جینز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اجزاء پائے جاتے ہیں جیسا کہ گالجی باڈیز ہیں، مائٹوکانڈریا ہے، رائبوسومز ہیں، سینٹروسومز وغیرہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے مختلف افعال سر انجام دیتی ہیں۔ ان پر ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ خلیہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح سے اپنے لیے غذا حاصل کرتا ہے، یہ کس طرح سے غذا کا انجذاب اس میں ہوتا ہے، کس طرح سے یہ انرجی پیدا کرتا ہے اور کس طرح سے یہ تقسیم کے عمل سے گزرتا ہے۔ تو اس انٹروڈکٹری سیشن میں ہم نے یہاں پر ہم مختصراً آپ کو خلیہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور انسانی جسم میں پائے جانے والے جو بیسک یونٹ ہے اس کی جو مختلف اقسام ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو مختلف خلیات ہیں جب آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایک جیسے افعال رکھنے والے جو خلیات ہیں جب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ مختلف ٹیشوز یا بافت بنا دیتے ہیں، جیسا کہ ایپیتھیلیل سیل سامنے آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ایپیتھیلیل ٹیشوز بناتی ہیں۔ ہمارے مسلز کے سیلز جب آپس میں ایک جیسی شکل اور افعال رکھنے والے خلیات سے ملتے ہیں تو یہ مسکولر ٹیشو بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نرو سیلز جب ایک جیسے افعال اور شکل رکھنے والے نرو سیلز ہیں یہ آپس میں جڑتے ہیں تو نرو ٹیشو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو ہڈیوں کے خلیات ہیں ایک جیسی شکل اور افعال رکھنے کی بدولت ہماری ہڈیوں کا ٹیشو بنا دیتے ہیں۔ یعنی بنیادی یونٹ ہمارا سیل ہے، یہی سیل آپس میں جڑتا ہے دوسرے خلیات ایک جیسے شکل رکھنے والے ایک جیسے افعال رکھنے والے خلیات کے ساتھ جڑتا ہے اور ہمارے جسم میں
ٹیشوز بنا دیتا ہے۔ یہ مختلف ٹیشوز بعد میں ہمارے جسم کے مختلف آرگنز بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے ایپیتھیلیل سیلز، مسکولر سیلز، اسکیلیٹل سیلز اور ہمارے نرو سیلز۔ تو یہ مختلف جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، باہمی اشتراک ان کا پیدا ہوتا ہے قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے تحت، اور ہمارے جسم کے مختلف آرگنز یا اعضاء بنتے ہیں، جیسا کہ ہماری آنکھ ہے، کان، ناک، معدہ، آنتیں اور جگر، ہمارے گردے اور ہمارا دل۔ یہ تمام اعضاء ہمارے مختلف قسم کے ٹیشوز کے باہمی اشتراک کے نتیجہ میں بنتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، جیسا کہ خلیہ یا سیل، اس کے بعد ٹیشو اور اس کے بعد آرگن کا بننا، یہ ہم ایک سلائیڈ کے ذریعے پکچرز کی صورت میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل کس طرح سے تکمیل پاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جسم میں پائے جانے والے جو مختلف خلیات ہیں، جیسا کہ ایپیتھیلیل سیلز، مسکولر سیلز، نرو سیلز اور ہڈیوں کے خلیات، سب سے پہلے یہ آپس میں ایک جیسے افعال اور ساخت رکھنے والے خلیات کے ساتھ مل کر مختلف ٹیشوز بناتے ہیں، جیسا کہ ایپیتھیلیل ٹیشو، مسکولر ٹیشو، نرو ٹیشو اور ہڈیوں کے ٹیشو۔ اب یہ مختلف جو ٹیشوز ہیں جب آپس میں باہمی اشتراک پیدا کرتے ہیں، ملتے ہیں، جڑتے ہیں، تو ان کے جڑنے کے عمل میں ہمارے جسم میں مختلف آرگنز بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا جگر ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہڈیاں ہیں، اور یہ جو جب آرگنز ہیں یہ اپنے مخصوص ذاتی افعال کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ مل کر ایک پورا سسٹم بناتے ہیں، جس کو نظام یا سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے مختلف سسٹمز ہیں، اور یہ سسٹمز جب مکمل ایک یونٹی بناتے ہیں تو یہ سارے سسٹمز آپس میں مل کر ہمارا جسم بنا دیتے ہیں اور ہمارے جسم کے تمام افعال کو سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم یہاں خلیات سے شروع ہوتا ہے، ٹیشوز تک پہنچتا ہے، ٹیشوز سے یہ آرگن بنتے ہیں، آرگن سے ہمارے جسم کے سسٹمز بنتے ہیں، اور یہ سارے سسٹمز باہمی مل کر ہمارا پورا جسم بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے سیل، ٹیشو اور آرگن کو پڑھ لیا، تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سسٹم ہے یا نظام ہے۔ ہمارے جسم میں ان آرگنز کے باہمی اشتراک سے مختلف 8 سسٹمز بنتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں وہ اپنا انفرادی کام تو مکمل کرتے ہی ہیں، اپنا انفرادی مخصوص افعال تو سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ دیگر اعضاء کے ساتھ مل کر ایک مکمل سسٹم بھی بناتے ہیں۔ یہ کون کون سے سسٹم ہیں؟ ان میں ہمارا نظام انہضام ہے، ہمارا نظام دوران خون ہے، نظام تنفس ہے، نظام اخراج ہے، ہڈیوں کا نظام ہے، پٹھوں کا نظام ہے، اعصابی نظام ہے اور نظام تولید ہے۔ ان تمام سسٹمز کو ہم تصاویر کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے سسٹمز ہیں، کون کون سے نظام ہیں، اور کس طرح سے مختلف آرگنز مل کر باہمی اشتراک سے یہ سسٹم بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر نظام انہضام کی بات کریں تو اس تصویر میں آپ دیکھیں تو منہ سے لے کر مقعد کے مقام تک بہت سارے آرگنز ہیں جو آپس میں باہمی اشتراک سے ہاضمہ کے عمل کو مکمل کرتے ہیں اور ہمیں غذا پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ منہ میں ہمارے دانت، ہماری زبان، ہمارے سلیوری گلینڈ یعنی تھوک کے غدد، ہماری غذا کی نالی، ہمارا معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، جگر اور لبلبا، یہ تمام آرگنز باہمی ایک یونٹی بناتے ہیں۔ یہ اپنے مخصوص افعال سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ یہ نظام انہضام کو مکمل کرنے میں بھرپور مددگار اور معاون ہوتے ہیں۔ یہ سب آرگنز جب تک باہمی اشتراک سے یہ ہاضمے کا نظام مکمل نہ کرے، ان میں سے کوئی ایک عضو بیمار ہو جائے، کوئی ایک عضو اس میں نقص پیدا ہو جائے تو ہمارے پورے نظام ہاضمہ جو ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے جسم میں یہ ایک مکمل ہاضمہ کا نظام ہے جس میں مختلف اعضاء مل کر اس سسٹم کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا نظام دوران خون ہے جس میں ہمارے پورے جسم کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے، جس میں آکسیجن پہنچتی ہے، غذائی اجزاء پہنچتے ہیں۔ اس نظام کو مکمل کرنے کے لیے ہمارا دل، ہماری شریانیں، ہماری وریدیں اور ہماری کیپلریز آپس میں باہمی اشتراک سے اس نظام کو مکمل کرتی ہیں اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے لیے آکسیجن اور غذائی اجزاء کے پہنچانے کا موجب ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا نظام تنفس ہے جس میں ہمارا ناک، ہمارا حلق،
ہماری لیرنکس یعنی فیرنکس اور لیرنکس، سانس کی نالی اور پھیپھڑے، یہ آپس میں مختلف اعضاء مل کر ہمارے لیے آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے خارج کرنے کے لیے یہ پورا ایک نظام موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جسم میں فاسد مادوں کو خارج کرنے کے لیے ہمارے جسم میں ایک پورا نظام موجود ہے، جس میں ہمارے 2 گردے، 2 یوریٹر یعنی حالبین، ایک مثانہ مشکیزہ جیسی شکل اور ایک ہمارا یوریتھرا یا پیشاب کی نالی۔ پھر اسی طرح سے ہمارا سکیلیٹل سسٹم ہے، ہمارے جسم میں مختلف قسم کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ چپٹی ہڈیاں ہیں، کھوپڑی کی ہڈیاں ہیں، فلیٹ بونز ہیں، جیسا کہ ہماری سینے کی پسلیوں کی ہڈیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی ہڈیاں ہیں، باقاعدہ ہڈیاں جیسا کہ موروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں، لمبی ہڈیاں ہیں جیسا کہ ٹانگ اور بازو میں پائی جاتی ہیں، ہمارے گھٹنوں میں پائی جانے والی سیسموئڈ بونز ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام مختلف قسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ آپس میں جڑتی ہیں، ایک اشتراک پیدا ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ اور سٹرکچر بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک سکیلیٹل سسٹم کی صورت میں ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ پھر ہمارے جسم میں پٹھوں کا ایک مکمل نظام ہے، ہمارے جسم میں 3 قسم کے مختلف مسلز پائے جاتے ہیں، مسل سیلز پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سکیلیٹل مسلز ہیں جو ہمارے اعضاء کے بیرونی ہڈیوں کے اوپر زیادہ تر چپکے ہوتے ہیں، یہ ہماری ارادی عضلات کہلاتے ہیں، ہمارے ارادہ کے تحت جو حرکات ہوتی ہیں وہ مکمل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے کارڈک مسلز ہیں جو دل کے عضلات ہیں، یہ صرف دل میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے سموتھ مسلز ہیں جو معدہ اور آنتوں میں اور اندرونی اعضاء کی تہہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے مختلف مسلز ہوتے ہیں، مختلف مسل سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کا مسکولر سسٹم بناتے ہیں اور ہمارے جسم کی تمام حرکات ارادی اور غیر ارادی حرکات کے ضامن ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا نروس سسٹم ہے جس میں ہمارا دماغ، ہمارا حرام مغز اور ہمارے اعصاب کا ایک پورے جسم میں پھیلا ہوا جال ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے اطلاعات کی فراہمی، اطلاعات کو وصول کرنا، اطلاعات کو پروسیس کرنا، ان تمام عمل میں یہ معاون و مددگار ہوتا ہے اور یہ سسٹم ہمارا نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یا نظام تولید ہے جو کہ مردوں میں اس میں جدا سسٹم ہوتا ہے، جدا قسم کے آرگنز اعضاء ہوتے ہیں، عورتوں میں اس کے جدا آرگنز ہوتے ہیں، جدا قسم کے اس کے اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ اعضاء آپس میں باہمی یونٹی سے، باہمی اشتراک سے ایک مکمل سسٹم بناتے ہیں اور اس سسٹم کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت ہماری نسل آگے بڑھتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے وہ اسی سسٹم کی موجودگی کی وجہ سے یہ موجود ہیں اور اس کا جو نظام ہے یہ بتدریج جاری ہے اور یہ نسل آگے تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی تو دوستو، ہم نے آج کے اس انٹروڈکٹری سیشن میں آپ کو انسانی جسم میں پائے جانے والے بیسک یونٹ، خلیہ، ٹیشوز، آرگنز اور مختلف سسٹمز کے بارے میں بریفنگ دی، سلائیڈز کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔